بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. عید کی چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے کام کا آغاز ہو چکا ہے. سرکاری دفاتر اور سرکاری مشینری نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو بنے ہوئے تقریباً 1 ماہ کا عرصہ ہوا ہے اور اس کے خلاف تحریکوں کا آغاز ہو گیا ہے. تحریک انصاف نے ایک تحفظ آئین کی تحریک کا آغاز کیا بلوچستان سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے مختلف پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا؟ کون سے ایسے اقدامات ہیں حکومت کے جن کے خلاف یہ تحریک شروع کی جا رہی ہے، اور اس تحریک کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے جو ہے وہ ڈائلاگ ہونے جا رہے ہیں. $5 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے متوقع ہے پاکستان کے مختلف شعبوں میں، جس میں زراعت ہے، جس میں آئی ٹی ہے، جس میں باقی مختلف جو ہے وہ شعبہ جات ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ محمد بن سلمان کا دورہ جو ہے پاکستان، اس کو بھی جو ہے وہ فائنل کیا جا رہا ہے، وہ بھی پاکستان کا جلد دورہ کریں گے. تو یہ انڈیکیشنز ہیں معاشی صورتحال کی، یہ اشاریے ہیں کہ معیشت کس طرح آپ کی جا رہی ہے، بیرون ممالک جو ہے آپ پر کس طرح اعتماد کر رہے ہیں. اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور پھر ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. جو بیانیہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب لے کے چلے تھے، کیا اس بیانیے پہ کام کیا جا رہا ہے؟ اور اگر کام کیا جا رہا ہے تو کس حد تک جو ہے وہ بیانیہ کامیاب ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال رضا کیانی صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ نون کے. سر شکریہ وقت دینے کا. کین سے بتائیے گا، میں نے جب جیسے اپنے اوپننگ میں بتایا کہ اپوزیشن کے گرینڈ الائنس بن رہے ہیں، اپوزیشن کی تحریک نے اپنا آغاز کر دیا ہے، تو کس طرف جائیں گے حالات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ جو سو کالڈ الائنس ہے یا سو کالڈ تحریک ہے، یہ انہوں نے جی چلیں اپنا کوئی جلسے جلوس کا یا جو بھی وہ معاملہ سمجھتے انہوں نے شروع تو کیا ہے، مگر دیکھیے اس سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی کہ ہماری حکومت اپنے جو جن کاموں پہ فوکسڈ ہے، جو ملک کے معاشی مسائل ہیں، جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو محنت درکار ہے اور جو فوکس درکار ہے، اس فوکس سے ہم نہیں ہٹیں گے. پارلیمان کے اندر بھی جو لیجسلیٹو کام ریکوائرڈ ہے اس کے لیے وہ بھی کریں گے. اور ہم ابھی بھی خواہش مند ہیں کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اگر وہ پارلیمان کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں اپوزیشن کا جو ایک ہوتا ہے، تو وہ آئی تھنک خوشائند بات ہوگی. معیشت کے اوپر بھی، دہشت گردی کے معاملے پہ بھی، دیگر ملک کے جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر. مگر دیکھیے اگر وہ آئین اور قانون کے حدود میں رہتے ہوئے کہیں جلسے کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک میری ان کو تجویز ہوگی کہ ایک کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں، جو ابھی تک کم از کم ہم نے پارلیمان کے فورم پہ نہیں دیکھا. امید ہے آپ کو؟ جی دیکھیے، میں امید تو کبھی نہیں ہارنی چاہیے، مگر ٹریک ریکارڈ پی ٹی آئی کا اس معاملے میں کوئی اچھا نہیں ہے. جب وہ حکومت میں تھے تب بھی ان کا جمہوری رویہ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بالا کوٹ جیسے انسیڈنٹ پر بھی عمران خان صاحب کی انا نے ان کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے، مسلط شدہ ہی وزیر اعظم ہوتے ہوئے، وہ کہتے تھے میں لیڈر آف دا اپوزیشن سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. بالا کوٹ جیسے حملے یا انسیڈنٹ کے بعد بھی جو پارلیمان میں ایک بریفنگ ہوئی جس میں چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے، اس میں عمران خان صاحب صرف اس لیے نہیں آئے کیونکہ ان کی انا نے ان کو اپوزیشن کے ساتھ ایک بریفنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی. تو جو شخص ایک ایسے عام قومی مسئلے پر، ایمرجنسی پر بھی اپنی انا سے آگے نہیں دیکھ سکتا، تو اس کی جماعت کا بھی رویہ اس وقت بھی ایسا ہی تھا. آج ہم امید کر رہے ہیں کہ شاید کوئی بہتری آئے اور یہ اپوزیشن کا ایک جو کنسٹرکٹیو کردار ہوتا ہے، جس میں تنقید بھی ہوتی ہے، جس میں اصلاح بھی ہوتی ہے، مگر قومی مسائل پہ ہوتی ہے، وہ یہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں. اور آئی تھنک ہماری جمہوریت کی اور پارلیمان کی مضبوطی کے لیے یہ بہتر ہوگا. مگر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ آپ کوئی سڑکیں بند کر کے یا کوئی پارلیمان میں کارروائی کو روکنے کی کوشش کر کے آپ کسی طرح کام کو روک سکیں گے یا مفلوج کر سکیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے. 16 ماہ کی حکومت میں بھی ہماری حکومت نے کام کیا تھا. ان کی ساری کوششوں کے باوجود 9 مئی کے باوجود ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے ہی بچایا. سیلاب جیسی آفت آئی، معاشی چیلنجز کے باوجود اس میں بھی سیلاب متاثرین کی مدد کی، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن کا کام کیا. تو اب بھی ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. لیکن اب کیانی صاحب جو مہنگائی کی ایک جو لہر ہے وہ بڑی تشویشناک ہے عوام کے لیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، بل دیکھ لیں گیس بجلی کے، تو آگے گرمیاں آ رہی ہیں، تو کس طرح گزارا ہوگا پبلک کا؟ جی دیکھیے یقیناً حالات آسان نہیں ہیں جی، حالات مشکل ہیں اور یہی ایک چیلنج ہے. دیکھیے یہی ایک چیلنج ہے. یہ تو ہم حکومت بنانے سے پہلے بھی جانتے تھے
کہ یہ حکومت کوئی پھولوں کا تاج نہیں ہے. جس طرح کے مشکلات میں ملک گھرا ہوا ہے اور خاص طور پہ جن معاشی مشکلات میں، تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ لوگوں کی قوت خرید میں کافی کمی آئی ہے 2018 کے بعد سے، اور آج بھی حالات مشکل ہیں، اور انہی حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ معاشی اصلاحات کے اوپر کام ہو رہا ہے. جس طرح کہ اب آپ دیکھیں کہ پی آئی اے جیسے ادارے جو 100 ارب روپے ہمارے کھا جاتے ہیں، جو پھر کل قوم پہ بوجھ بنتے ہیں، جو مہنگائی کا نتیجہ، جس کے نتیجے میں مہنگائی بھی ہوتی ہے جب آپ وہ قرض لیتے ہیں، اس طرح کے مسائل جس طرح آپ کے 100 ہزاروں ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں، ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کچھ کرنا ہے. آپ نے اپنے ٹیکس کے دائرے کو وسیع کرنا ہے تاکہ آپ کے ٹیکس ریونیوز میں اضافہ ہو اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پر بوجھ نہ آئے. اسی طرح آپ نے بجلی کی ترسیل بجلی کی پیداوار کو سستا کرنا ہے، ایفیشینٹ کرنا ہے، تاکہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ کم ہو اور لوگوں کو سستی بجلی فراہم کی جا سکے. تو یہی انہی مسائل کے اوپر حکومت کام کریے. مگر دیکھیے ابھی مہنگائی کی شرح میں آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرینڈ جو ہے وہ نیچے جانے کا ہے. ابھی بھی جو شرح ہے وہ قابل قبول تو کہیں سے نہیں ہے، 20% پہ ہے، مگر پچھلے 12 یا 16 ماہ میں غالباً میرے خیال سے کم ترین شرح رہی ہے. تو ٹرینڈ ایک ڈیکریزنگ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی اس طرح رہے گا. مگر مقصد یہ ہے کہ یہ جو اصلاحات جو ہماری معیشت کی دہائیوں سے ایک ضرورت ہے، اس کی طرف حکومت کام کر رہی ہے، اور اس کو جیسے ہی ہم امپلیمنٹ کر سکیں گے تو ملک کو اس معاشی حل کی طرف چیزوں کے لیے جا سکیں گے، تاکہ بار بار ہم جس دلدل میں جو پھنستے ہیں اس میں نہ پھنسیں. آج ایک اور بڑی چیز سامنے آئی کیانی صاحب، آپ کے حکومتی اقدامات ایک طرف، لیکن آج وزیر داخلہ نے آپ نے سنا ہوگا کہ لیسکو کے متعلق بتایا ہے کہ 83 کروڑ کی اور بلنگ کی ہے انہوں نے، اور ایسے بھی صارفین شامل ہیں جو 300 یونٹ بیچارے استعمال کر رہے ہیں، اس کو بھی اور بلنگ کی ہے. تو اگر اس طرح کی لیسکو ہو گیا، آئسکو ہو گیا، یہ باقی جو کے الیکٹرک ہے، یہ باقی کمپنیاں ہیں، اگر ان کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو وہ تو ایک بیڈ نیم ہے گورنمنٹ کے لیے کہ جو ہے وہ گورنمنٹ بوجھ ڈال رہی ہے سارا. حالانکہ دیکھیے دو باتیں جی. ایک تو جو بات انٹیریئر منسٹر نے کی ہے نا جی اس حوالے سے، آئی تھنک اس کی بہتر تو ترجمانی وزارت پاور کر سکے گی جی. منسٹری آف پاور کا سبجیکٹ ہے، تو بہتر ہے کہ وہ اس پہ کامنٹ کریں. مگر اوور آل میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہماری جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، جس میں آئی ایسکو، لیسکو، یہ ساری شامل ہیں، اور آئی ایسکو اور لیسکو اسلام آباد لاہور کی پھر بھی باقی ملک کی ڈسٹریبیوشن کمپنی سے بہتر پرفارم کر رہی ہیں. مگر اوور آل جو ہمارا ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم آگے کس طرح اس کو بہتر کریں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹیسپیشن ہو، تاکہ اس میں یہ جو اوور بلنگ کے معاملات ہیں یا یہ جو ہمارے نظام میں معاملات ہیں جس کی وجہ سے ایک انفیشنسی بھی ہوتی ہے اور جس کا پھر خمیازہ جو ہے وہ عوام کو مہنگے بلوں کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے. ان چیزوں کو دیکھیں. کہیں اوور بلنگ کی بات ہے تو بالکل میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا آج بھی ہماری ایک تفصیلی 2.5 گھنٹے سے زائد کی ایک سیکٹورل بریفنگ ہوئی ہے بجلی کے شعبے پہ، جو اب جاری رہنی ہے. تو اس میں بجلی کی چوری بھی شامل ہے، اس میں ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی پرفارمنس بھی شامل ہے، اس میں سٹاف کی پرفارمنس بھی شامل ہے. تو وزیر اعظم صاحب کا ایک لیزر فوکس ہے ان معاملات پہ. یہی چیزیں آگے بہتر کرنی ہے، ابھی امیڈیٹلی بھی اور لانگ ٹرم میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اپنے بجلی کے شعبے میں چاہے پرائیویٹ سیکٹر کو لا کے اس کی پرفارمنس بہتر کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. تو کیانی صاحب جو اقدامات ہو رہے ہیں، حکومت اقدامات کر رہی ہے، وزیر اعظم کام کر رہے ہیں، کیبنٹ کام کر رہی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب خوش ہیں، مطمئن ہیں آپ کی پرفارمنس سے؟ جی دیکھیے، میں نواز شریف صاحب کی یقیناً ایک گائیڈنس ہے جی، جس کے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کے بھی لیڈر نواز شریف صاحب ہیں، اور جو اہم فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ گائیڈنس نواز شریف صاحب سے لیتے ہیں جہاں پہ. اور نواز شریف صاحب یقیناً پنجاب حکومت بھی انہوں نے ہی نامزد کیا تھا مریم نواز صاحبہ کو ایز چیف منسٹر، انہوں نے ہی نامزد کیا تھا شہباز شریف صاحب کو ایز پرائم منسٹر. تو یقیناً وہ جائزہ لے رہے ہیں پرفارمنس کا، اور ان کا بھی فوکس یہی ہے کہ عوام کو جتنا میکسیمم ریلیف ہم دے سکتے ہیں اور جتنی جلدی ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں وہ کریں. کہ وہ خود جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں میاں صاحب خود. دیکھیے وہ تو دیکھیے آگے پیچھے کی بات یہ چلتی رہتی ہے، یہ نہ وہ آگے ہوتے ہیں نہ وہ پیچھے ہوتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم نہیں صدارت سنبھال سکتے ہیں. نہیں دیکھیے، یہ ابھی میں اس کے بارے میں کچھ حتمی کوئی بات کہہ نہیں سکتا، مگر خبریں چل رہی ہیں. مگر دیکھیے وہ ایک اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو وہ ایک ٹیکنیکل بات ضرور ہوگی. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ہماری جماعت کے قائد ہیں. ہماری جماعت کی گرفت نواز شریف صاحب کے پاس ہے اور پوری جماعت ان کے نیچے متحد ہے. شہباز شریف صاحب کے لیڈر بھی نواز شریف ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے بھی لیڈر نواز شریف ہیں، میرے جیسے اتنے کارکن کے بھی لیڈر نواز شریف ہیں. تو جماعت کے جو سارے معاملات ہیں اس پہ ان کی گرفت بھی ہے اور ان کی اوور سائٹ بھی ہے. اور یقیناً جماعت میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح الیکشن سے پہلے وہ چیزوں کو لیڈ کر رہے تھے، آج بھی جماعت کے معاملات کو وہ لیڈ کر رہے ہیں. اور وہ بالکل نظر رکھ رہے ہیں
کہ جو ان کے نامزد حکومتیں ہیں وفاق میں اور پنجاب میں، ان کی کارکردگی پر بھی وہ جس طرح سر آپ نے پہلے بتایا کہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، تو سن رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری کوئی رول پلے کر سکتے ہیں، مفاہمت کا بادشاہ ہیں وہ، تو بٹھا سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ تالی دو ہاتھوں سے بچتی ہے جی، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم بننے کے بعد آن دا فلور آف دا ہاؤس مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ تو دیکھیے، سیاست میں گفتگو بات چیت ہوتی ہے، اس طرح ہی معاملات بہتر چلتے ہیں۔ جو بھی اپوزیشن کے بھی جو خدشات ہیں، جو ایشوز وہ پرائرٹائز کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے ساری باتوں کا فورم پارلیمان ہے۔ ہم اگر پارلیمان کو بطور جماعتیں، بطور سیاستدان، بطور ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی اور سینیٹ، پارلیمان کے ممبر، ہم جتنی اہمیت دیں گے اتنی اہم اور مضبوط پارلیمان ہوگی۔ عوام کو بھی نظر آنا چاہیے کہ جو ان کے مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، اس کے اوپر ٹریجری بھی اور اپوزیشن بھی پارلیمان کے فورم کے اندر ہی بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کے عوام کے ایشوز کی عکاسی پارلیمان کے اندر ہو رہی ہے۔ اس طرح ہی پارلیمان مضبوط ہوگی۔ تو دیکھیے، اس میں ہو سکتا ہے صدر زرداری صاحب رول ادا کریں۔ حکومت ہمیشہ ہاف وے سے ہماری جماعت آگے جانے کو تیار رہی ہے، اور آج بھی میرا خیال ہے کہ اسی میں ہی ملک کی بہتری ہے، کہ چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہماری دہشت گردی کے چیلنجز ہوں، خاص طور پہ جس میں ہماری آرمڈ فورسز کو، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ہمارے پولیس اہلکاروں کو یہ نظر آنا چاہیے کہ عوام اور ساری جماعتیں اس طرح ہی ان کے پیچھے متحد ہیں۔ اگر آج وہ اس دہشت گردی کے صفائی کے لیے جو محنت کریں گے، تو پوری قوم اور جماعتیں ان کے پیچھے اس طرح ہی متحد ہیں، جس طرح 2013 سے 18 کی حکومت میں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ایک نیشنل ایکشن پلان دے کے ضرب عضب، رد الفساد اور کراچی کے کلین اپ آپریشن جیسے آپریشنز ہوئے تھے۔ تو اسی طرح اور بھی جو ایشوز ہیں قومی نوعیت کے، جو اپوزیشن لانا چاہتی ہے میز پہ، وہ بھی پارلیمان کا فورم ہے جہاں پہ ڈسکس ہونا بالکل ٹھیک ہے کیانی صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان ہی واحد فورم ہے جہاں پہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ معیشت جو ہے کس طرف جا رہی ہے، سرمایہ کاری کس طرف جا رہی ہے، اور باقی معاملات کہاں پہ جا رہے ہیں۔